آپ کا مرتبہ جان خیر الورا تاجدار ولی یا علی یا علی۔ ہو جاؤ، میرے حق میں بھی دو گروہ ہے۔ وہ کون فرماتے ہیں؟ خود مولا کائنات فرماتے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، میرے حق میں بھی دو گروہ ہے۔ ایک محب میں، یعنی میرے ایسے چاہنے والے جو مجھے میرے مرتبے سے بڑھا چڑھا کر حد سے تجاوز کرے گا، یعنی اتنی محبت کریں گے کہ مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، اور آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ کون کیا کہتا ہے اور کون کیا سمجھتا ہے۔ دوسرا مبغض، یعنی مجھ سے بغض رکھنے والا جو عداوت میں مجھ پر بہتان باندھے گا۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد ہے، رافضی اور خارجی دونوں گمراہ ہلاکت کی راہ پر چلتے ہیں۔ طریقہ قویم اور صراط مستقیم پر اہل سنت ہے جو محبت بھی رکھتے ہیں، حد سے تجاوز بھی نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے بہادر و جرأت مند آپ کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کا خطاب کہا جاتا تھا۔ آپ کی جرأت بہادری کے سینکڑوں لاکھوں واقعات ہے، لیکن آپ کی یہ جرأت و بہادری اپنی مثال میں آپ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو اپنے بستر شریف پر لیٹنے کا حکم فرمایا۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاتے ہی سکون سے چادر اوڑھ کر آرام سے، موت سے بھی بے نیاز ہو کر سو گئے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا، علی آج کی رات آرام کرو، صبح آ جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سکون سے سویا، وہ بستر والی رات۔ سبحان اللہ۔ ان میں ایک عاشق رسول محمد عبدہ یمانی نے اپنی کتاب میں بڑے خوبصورت بات بتائی ہے، وہ یہ، حضرت علی نے ہجرت کی رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر آپ کی سلامتی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر تشریف لے گئے، حکم کر کے تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور حضرت علی کی، یعنی اللہ نے فرمایا علی کی حفاظت کرو جو میرے محبوب پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت علی مرتضیٰ کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے، اور حضرت
میکائیل علیہ السلام پاؤں کی جانب کھڑے ہو گئے اور جبریل امین علیہ السلام نے پکارا، جبریل امین نے پکار اٹھے، یعنی پکارا اور کہا واہ واہ اے علی بن ابی طالب، آج اس وقت کون تم جیسا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالی ملائکوں کے سامنے تمہاری جان نشیری پر فخر فرماتا ہے، تمہاری جان نشاری پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر دشمن کے قلعے کے اندر سے نکل کر مسلمان پر حملہ آور ہوتے تھے اور پھر قلعے کے اندر واپس چلے جاتے تھے۔ قلعے کی مضبوطی کی دیواریں ان کی حفاظت و دفاع کا ذریعہ بن گئی تھی۔ لشکر اسلام بڑی کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو زندہ دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر صحابی محبت کرتے تھے اور تھی، مگر ایک خاص یہ جملہ تھا مولا کائنات کے لیے، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تمام رات ہر کوئی سوچتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ کاش فتح کا زندہ مجھے نصیب ہو جائے۔ صبح ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ کچھ دیر کے بعد عرض کی لوگوں نے کہ حضور آقا کریم، انہیں آنکھوں میں تکلیف ہے اور انہیں آنکھیں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ، انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن یعنی آپ کا پاک تھوک مبارک لگا دیا اور فوراً اللہ نے شفا دے دی۔ پھر آپ کے ہاتھوں میں فتح کا زندہ عطا فرمایا۔ پھر سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آئے اور قلعے کے خیبر کا وہ دروازہ جس سے 40 یا 70 آدمی اٹھا نہیں سکتے تھے، آپ نے ایک ہاتھ سے اسے اکھاڑ دیا، ایک ہاتھ سے پکڑا اور اکھاڑ دیا اور اس کو آپ نے اپنی ڈھال بنا لیا۔ اسلامی لشکر فاتحانہ شان سے قلعے خیبر میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 40 آدمیوں نے مل کر خیبر کے اس دروازے کو ہلانا چاہا تو ہم سے ہل نہ سکا اور علی مرتضیٰ شیر خدا نے آپ کے ایک ہی ہاتھ سے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو آپ نے جو جواب دیا اسے علامہ راضی علیہ رحمان نے اپنی تفسیر کبیر میں نقل فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے باب خیبر کو میری جسمانی قوت سے نہیں فتح کیا بلکہ قوت ربانی سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ شیر شمشیر رزن شاہ خیبر شکن، پرتوے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جاری فرمایا۔
سادات جو قیامت تک ہوں گے یا آپ کی اولاد ہیں، یعنی حسنین کریمین کی اولاد سادات کہلاتی ہے، اور اس مبارک نسل کی اصل ہونے کا نسل صرف حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی اپنی صلب میں رکھی اور میری اولاد کو علی کی صلب میں رکھی۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی آڑ میں، ایک خاص بات توجہ سنیں، کچھ لوگ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی آڑ میں دوسرے صحابہ پر لعنت تان کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اس وقت بھی یہ کرتے تھے، آج بھی جیسے کچھ وہ کرتے ہیں، تو فتنہ کا دور تو وہاں بھی تھا اور چلتا آ رہا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور سچی راہ دکھائے اور اہل سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولا علی کی فضیلت کی آڑ میں کچھ صحابہ پر تان کرتے ہیں، لعنت دیتے ہیں۔ اب علی مولا کو خبر ہوئی، شیر خدا کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا، لا اجد احد فضلنی علی ابی بکر و عمر جلس آپ نے فرمایا، ابو بکر و عمر پر مجھے فضیلت دیتے ہوئے میں نے جس کو بھی پایا اس سے بہتان تراش کی سزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔